السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا۔ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا۔ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے،
تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔
اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے،
تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔
اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث، جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے، عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا۔ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث، جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث، جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ، جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث، جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث، جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے، عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا۔ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث، جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث، جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے،
تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید تو زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔
اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہیں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے،
تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار وفا کے باپ کو وفا کی ماں اور وفا کی ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ اتنا شرمسار ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا، اور پھر وہ سوچ ہی لیتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے پاس لے آئے گا، اور جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا کہ سب کو سچائی معلوم ہو چکی ہے، وہ وفا سے کہتا ہے کہ اب ہم اس نام نہاد رشتے میں کب تک بندھے رہیں گے، آخر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہے، جس پر وفا کا دل تو کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ثالث سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثالث کی بات سن کر وفا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر وہیں پر وفا کا باپ آ جاتا ہے عثمان، اور وفا کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جو میں تمہاری ماں کو غلط سمجھتا رہا، میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو میری بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ اور ثالث کے والدین سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر ثالث جو کہ ابھی تک سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ وفا کے باپ کو کیسے وفا پر ترس آ گیا، وہ تو وفا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وفا کا باپ جو کہ ثالث سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب وفا مزید تو زبردستی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وفا کے جانے کے بعد ثالث جو کہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، تبھی تہذیب بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہاری اور شفا کی تمام حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، بلکہ صرف تمہاری نہیں، تحریم کی حقیقت بھی وفا کے باپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کیسے اس نے وفا کی ماں پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ اس وقت وفا کی ماں بے قصور تھی اور آج وفا بے قصور ہے، اسی لیے وفا کا باپ اسے لے گیا ہے۔ ثالث کے والدین ثالث کو کہتے ہیں کہ تم طلاق کے کاغذات بناؤ اور وفا کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وفا کو چھوڑ کر تم شفا سے شادی کر لو گے تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ رضا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر وفا جب گھر جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ وفا کا گھر ہے اور آج سے وفا یہیں رہے گی۔ جہاں پر باقی سب لوگ وفا کو دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں تو وہیں پر وفا کی سوتیلی والدہ جو کہ آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وفا سے کہتا ہے کہ تم اب سے اپنے بھائی کے کمرے میں رہو گی۔ ادھر ثالث جو کہ وفا کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کمرے میں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو وفا کی عادت ہو چکی تھی، جانے انجانے میں ہی وفا ثالث کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی چکی ہے۔